ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے حکومت نے کیا حکمت عملی مرتب کی ہے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، کس طرح جو سینٹ میں ریزرو سیٹیں آ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے سینٹ کا جو ایک نتیجہ ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور حکومت کو یہ معلوم ہے کہ ان کی 3 نشستیں جا رہی ہیں، تو اب انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے، کس طرح ان لوگوں کو روکا جائے گا جو ریزرو سیٹ پر آئے ہیں، یعنی 25 ممبران جو ہیں ان کی حلف برداری کو روکنے کا ایک پلان بنایا گیا ہے، اور وہ پلان کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ حکومت نے ایک منصوبہ یہ بنایا ہے کہ جو نئے اراکین ہیں 25 کے قریب جو ریزرو سیٹس پر آئے ہیں ان سے حلف نہیں لیا جائے گا۔ جی بالکل، اب 21 کو الیکشن ہے سینٹ کے، اور سینٹ کے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کا یہ بڑا واضح فیصلہ ہے مارچ 2024 کا کہ جب تک جو ایم پی ایز ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے تو وہ الیکشن میں ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے، اور ووٹ نہ ڈالنے کی صورت میں وہ ہاؤس بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک قانونی پیچیدگی آ رہی ہے۔ حکومت کی یہ پلان کیا ہے حکومت نے جناب کہ جو نئے لوگ آئیں گے ان کی حلف برداری کے لیے ہم اجلاس ہی نہیں بلائیں گے، جب اجلاس نہیں بلائیں گے تو وہ حلف نہیں لے سکیں گے، جب وہ حلف نہیں لے سکیں گے تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، جب وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے تو وہ کس طرح سینیٹر کو منتخب کریں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت جو ہے وہ 11 میں سے 10 نشستیں جیتنا چاہتی ہے، ایک نشست صرف جو ہے وہ بچے گی اپوزیشن کے لیے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی 4 نشستیں بنتی ہیں جو موجودہ رزلٹ ہیں، یعنی جو موجودہ ایوان جو 145 کا ہے، لیکن جب 25 کو ہم نکالتے ہیں ان کی سیٹیں پھر کم ہو جاتی ہیں۔ میری بات ہوئی جناب گورنر صاحب سے، فیصل کریم کڈی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی کام ہے، ہم اپنی کوشش کریں گے کہ اجلاس بلوایا جائے، اس کے لیے ہم اسپیکر کو بھی درخواست دیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر ہمیں وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہ ملا تو ہم پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں، یعنی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اور جو اراکین منتخب ہوئے ہیں ریزرو سیٹس پر وہ جائیں گے جناب عالی۔ ایک اپلیکیشن آج انہوں نے دے دی ہے اسپیکر کو کہ اجلاس طلب کیا جائے، اگر وہ اجلاس نہیں طلب کرتے تو پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا کہ وہ حکومت کو کہے کہ آپ اجلاس بلوائیں۔ اب گورنر صاحب کی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ ایک پروسیس جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، ایک فیصلہ دیا ہے، تو اب امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے۔ اس کے اندر حکومت کا کردار یہ ہے کہ حکومت نے سمری بھجوانی ہے اور اس کے حوالے سے اجلاس طلب کرنا ہے۔ اب یہ ساتھ ساتھ میری بات ہو گئی جناب اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی جناب اگر اجلاس 21 کو آپ نے الیکشن کرانا ہے تو کم از کم 20 تاریخ کو آپ کو اجلاس بلانا پڑتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آج یہ جو قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ جی ایوان جو ہے یہ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ حال دے دیا جائے تاکہ وہ کل یہاں پہ سینٹ کا الیکشن کروا سکیں۔ یہ رولز ہیں اسمبلی کے اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا تمام۔ اب اس میں ہوا کیا کہ بابر سلیم سواتی صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ جناب کوئی فکر نہ کریں، ہم نے تو پرانا جرگہ حال جو ہے وہ سینٹ کے لیے دے دیا ہے، تو اس کے لیے تو مجھے اجلاس بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی قرارداد کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو ایوان کا حصہ نہیں ہے، اسمبلی کا حصہ ہے لیکن ایوان کا حصہ نہیں ہے، اسمبلی سیکریٹریٹ کی بلڈنگ ہے اس کے اندر واقع ہے۔ تو جناب انہوں نے یہ ایک زبردست قسم کی چال چلی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ جو ہیں کل 21 تاریخ کو آئیں اور جو پرانا ہمارا جرگہ حال ہے وہاں پہ آ کے آپ الیکشن کروا لیں۔ تو اب الیکشن جو ہے جناب وہاں پہ ہوگا۔ تو ساتھ میں اسپیکر صاحب کہنے لگے کہ میرا کوئی رول ہی نہیں ہے، میں کیسے بلا سکتا ہوں اجلاس؟ اجلاس تو حکومت نے بلانا ہوتا ہے، حکومت بلائے گی، حلف میرا کام تو حلف لینا ہے، جب بلائے گی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ان کی بات قانونی طور پہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر مختلف لوگوں سے بات کی کہ یہ کیا صورتحال ہوگی، تو جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ نہیں ہو سکے گا۔ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ پھر ایک دفعہ التوا کا شکار ہوگا، کیونکہ حکومت نے تو اجلاس بلانا نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر
ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹیو ایشو کر دیتی ہے، تو وہ بھی جو ڈائریکٹیو ایشو کرے گی تو وہ بھی حکومت کو جاری کرے گی کہ بھئی آپ اجلاس بلائیں۔ اب اجلاس کا اگر ہائی کورٹ کے حکم پر بھی نہیں ہوتا اور سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو یہ چیز لمبی ہو جائے گی۔ اب اس صورتحال میں الیکشن ایک سال کی تاخیر کا شکار ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے اسی طرح صوبائی حکومت نے جو لوگ اس میں نامزد ہو گئے تھے اور اس کو انتخاب ان کا ہو گیا تھا تو ان کو نہیں آنے دیا تھا اور نہ وہ حلف اٹھا سکے تھے۔ جب حلف نہیں اٹھا سکے تو پھر وہ سینٹ کا الیکشن میں کیسے آئیں گے؟ تو ان کو گیٹ پہ روک لیا گیا تھا اور وہ گیٹ پہ کھڑے کھڑے واپس چلے گئے تھے، کیونکہ اسمبلی میں تو آپ ممبر کے بغیر آپ کسی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ نے حلف ہی نہیں اٹھایا ہوا تو آپ کو ہم کیسے چھوڑیں اسمبلی میں؟ تو وہ الیکشن بھی اس طرح ملتوی ہو گئے تھے۔ اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ چلیں اب تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جو ریزرو سیٹس کے علاوہ لوگ ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ الیکشن کمیشن پچھلے سال قرار دے چکا ہے کہ جب تک ایوان پورا نہ ہو الیکشن نہیں ہو سکتے، یعنی وہ 145 کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ 115 کی بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ تنازع جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی جائے گا، اور الیکشن کمیشن اگر کوئی فیصلہ دیتا بھی ہے تو وہ پھر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں آئے گا، یہ لوگ بھی سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اب یہ قانونی معاملہ بن گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ علی امین صاحب نے جو حکمت عملی بنائی ہے وہ اس کو ڈیلے کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن نہ ہو سکیں۔ اب ایک سال پہلے گزر گیا ہے، اور اگر یہ مزید ٹائم گزاریں گے تو اگلے مطلب ہے کہ تقریباً یہ 26 چل رہا ہے، 25 اور 26 27 میں پھر الیکشن ہوتے ہیں، 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں نا سینٹ کے، تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو آگے خیبر پختونخوا کی جو 23 سیٹیں ہیں نا، 23 میں سے 12 نہیں ہیں ہمارے، تو 11 ہمارے سینیٹر وہاں موجود ہیں، اور جو باقی ہیں 12 وہ نہیں ہیں۔ تو ثانیہ نشتر کی جو سیٹ ہے وہ بھی خالی ہے۔ اب سارا گیم، ساری وجہ یہی ہے کہ علی امین صاحب کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ اگر ووٹ پڑے تو 3 تو جو کنفرم سیٹیں ہیں وہ تو جائیں گی، چوتھی ان کی اپنی ہے، تو 4 یہ ہو جائیں گی، ٹوٹل 4 نشستیں اپوزیشن جیتے گی، اور گڑبڑ کا بھی چانس ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جناب زرداری صاحب ایکٹیو ہوئیں، اور ہو سکتا ہے کہ طلحہ محمود صاحب آزاد کی حیثیت سے وہاں الیکشن مطلب لڑیں اور وہ لوگوں سے ووٹ لے لیں، تو یہ خطرہ بھی ہے۔ تو علی امین صاحب اس وقت مسلسل جو ہے وہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں، پارٹی میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کس طرح اس معاملے سے نپٹا جائے۔ اور میں نے آپ سے پہلے ہی بھی بتایا تھا کہ کوئی 35 کے قریب جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے آزاد ہیں اس وقت، 53 کے پاس پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ تو ایک جانب یہ معاملہ ہے، تو دوسری جانب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ 35 کے علاوہ مطلب 35 بھی اس میں شامل ہیں، کچھ 22 ہیں کہ 20 ہیں وہ ناراض بھی ہیں۔ تو ابھی ٹائم ملے گا علی امین صاحب کو کہ یہ ناراض لوگوں کو وہ کسی طریقے سے راضی کریں گے، تو راضی کر بھی لیتے ہیں، اور کوئی بھی اس میں سے سلپ ہو جاتا ہے، اگر کوئی 5 کے قریب سلپ ہوتے ہیں تو معاملہ جو ہے نا وہ بگڑ جائے گا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ علی امین صاحب کے لیے ایک ٹف سچویشن ہے، ان کو اس سے نکلنا بھی ہے اور اپنی پوزیشن بھی بہتر کرنی ہے۔ یہاں پہ اگر وہ سینٹ کی سیٹیں ان سے چلی جاتی ہیں تو الٹیمیٹلی مرکز میں سینٹ میں جو حکومتی اتحاد ہے اس کو اپر ہینڈ حاصل ہو جائے گا، یعنی میجورٹی، سنگل میجورٹی وہ لے لیں گے۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے، اور جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں، یعنی جن کو الیکشن کمیشن نے نامزد کر دیا ہے کہ بھئی وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں اور وہ جا کے حلف اٹھائیں، میری ان سے بات ہوئی تو وہ بھی کافی پریشان تھے کہ یہ پچھلے 1 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سی آپ کی اپنی سیٹیں تھیں، یہ تو مطلب آپ کی سیٹیں تو آپ لوگوں کو مل چکی ہیں اپوزیشن کو، یہ تو اگر تحریک انصاف کو ملنی تھی نہیں ملی تو وہ الٹا آپ کی جولی میں پڑ گئی ہیں، مفت کی سیٹیں ہیں، مزے کریں آپ۔ تو ایکچولی تو اگر میں دیکھوں، میرا جو ذہن کہتا ہے نا کہ اگر ٹھیک ہے تحریک انصاف نے نہ پارٹی کی حیثیت سے الیکشن نہیں لڑا، نہ انہوں نے کوئی نام جمع کرائے تھے، تو چلیں اس صورت میں تو آپ یہ ان سیٹوں کو خالی رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپوزیشن کو ان کے حصے کی سیٹیں ملنے کے باوجود مزید سیٹیں دے رہے ہیں
میرے خیال میں کہ یہ تو کوئی مجھے قانونی یا اخلاقی وہ نہیں لگتا، لیکن بہرحال قانون کے اندر یہ کوئی پروویژن ہوگی جس کی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور پھر جناب جا کے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی یہی اس کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن ریویژن میں جب نظر ثانی آئی اس کے اندر نے سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا، اور یوں یہ تمام لوگ جو تھے ان کو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اضافی 25 سیٹیں مل گئیں، تو 25 سیٹیں مفت کی مل گئی ہیں، اور اپنی 5 تو ان کو ملی ہوئی تھیں، تو 25 اور 5 30 ہو گئیں، اور جناب ان کی اپنی نشستیں ہیں 23۔ تو کیا دلچسپ کھیل ہے سیاست کا۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں میں ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر بھی بات کرتے رہیں، اور جو بھی پروگرس ہوگی تو وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔